عمران خان صاحب سے ابتدائی طور پہ جو ہے ملاقات ہو چکی ہے، ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، انڈائریکٹ میسیجز جا رہے ہیں۔ نمبر 3، ان کی فیملی کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ الیکشن ڈے جو ہے وہ مینج ہو جائے گا۔ ان کا خیال یہ تھا الیکشن ڈے مینج ہو جائے گا، اسی لیے عمران خان صاحب کو الیکشن سے 4 دن پہلے 3 مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں۔ توشہ خانہ پہلے سائفر میں سزا سنا دی گئی، پھر توشہ خانہ میں سنائی گئی، پھر عدت کے معاملے میں سنائی گئی، اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ مؤخر کر دیا گیا، اور پھر ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی سزا سنائی گئی، محض اس لیے کہ وہ ڈر جائیں گی اور معاملات طے ہو جائیں گے، اور 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ رام ہو جائیں گے، کیونکہ جو آخری انہوں نے ایک غلیظ حرکت کی عدت والے معاملے میں اور نکاح والے معاملے میں، وہ صرف اس لیے کی گئی تھی کیونکہ سائفر کے مقدمے میں عمران خان صاحب کو کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، اور توشہ خانے والے میں ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ انہوں نے ایک دن کہہ دیا کہ میرے ساتھ لڑائی لڑو، یہ بشرا بی بی کو اور خواتین کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ اس دن انہوں نے سمجھا کہ یہ ان کی کمزوری ہے، اصل کمزوری یہ ہے، بشرا بی بی، ان کی اہلیہ اور ان کی جو فیملی، ان کی بہنیں، یہ کمزوری ہے۔ لہٰذا انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک دن 16 گھنٹے کی اور ایک دن 18 گھنٹے کی ہیئرنگ کی، اور اس میں بشرا بی بی اور ان 48 گھنٹوں کے دوران 24 گھنٹوں کے دوران جو مڈ نائٹ تھی، اس میں یہ منت سماجت کرتے رہے، یہ پیغام رسانی کرتے رہے، اور یہ پیغام بھیجتے رہے کہ دیکھیں ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کو داد دینی چاہیے کہ دونوں نے ہی ہمت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، ایک مصیبت یہ بھی، اور انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے حلف بھی دے دیا۔ اس کے بعد انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کوئی شرم حیا کرتے، لیکن نہیں کی۔ بہرحال وہ جب ہو گیا تو اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا، اور پھر الیکشن ڈے جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں الیکشن ڈے سے پہلے عالمی برادری، عالمی ذرائع ابلاغ تھوڑے سے محتاط کیوں تھے، یہ خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت بھی کچھ ممالک جو برادر ملک ہیں وہ بالکل خاموش ہیں کہ وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کا مستقبل ختم ہو گیا ہے، اور یہ ملٹری لیڈرشپ ہی اصل رول کرے گی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ اس طرف نہیں جا رہے۔ لیکن جو حقیقی طور پہ جو ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں، جو پاکستان کی عوام کو سمجھتے ہیں، اور جو عوام کا فیصلہ آ چکا، اور جن کو اندازہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں، یہ نوجوان ہی اصل طاقت ہیں پی ٹی آئی کی، اور یہ نوجوان ہی اصل طاقت ہے پاکستان کی، ان کو سمجھ آ چکی ہے۔ اس میں برطانیہ ہو، یورپی یونین ہو، یورپین کنٹریز ہو، امریکہ ہو، اور پھر عالمی ذرائع ابلاغ، جتنے عالمی جریدے جو ٹاپ 10 ہیں، ٹاپ 10 کے ٹاپ 10 جو ہیں وہ سارے اس پہ لکھ چکے ہیں اور رپورٹ کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی میڈیا کے نمائندے موجود ہیں پاکستان میں۔ تو اس لیے مغربی ممالک جو ہیں اب کھل کر سامنے آئے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ نمبر 1 وہ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ پبلک ڈپلومیسی پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا یہ جتنے بھی ہمارے سامنے یہ کھڑے کیے گئے تھے، ہمارے سامنے وہ بت ثابت ہیں، ہمارے سامنے ان کو جن بنا کے پیش کیا گیا تھا کہ اصل لیڈر یہ ہیں، اور ہم مینج کر لیں گے، ہم سب کچھ کر لیں گے، اصل لیڈر یہ ہیں۔ تو وہ اصل لیڈر جو ہیں وہ ثابت ہوئے دیوار کی ریت، اور اب مغربی ممالک جبکہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کا موڈ تبدیل ہو گیا ہے، مشرقی پاکستان کا موڈ بہت پہلے تبدیل ہو گیا تھا، اور مغربی پاکستان کا موڈ اب تبدیل ہوا ہے، اور اب انہوں نے ہر طرح کے سب کچھ کر کے دیکھ لیے۔ جنرل ایوب کی اسٹریٹجی، جنرل ایوب کے مظالم، جنرل یحییٰ کے مظالم، جنرل مشرف کے مظالم، جنرل ضیاء کے مظالم، سارے مظالم یکدم یہ پچھلے 22 مہینوں میں پاکستانی قوم پہ مسلط کیے گئے۔ تو اس لیے جی کل جو خاص طور پہ گفتگو کی ہے امریکی حکام نے، ان کے ترجمان نے، وہ بہت ہی میننگ فل اور بہت ہی اگریسو گفتگو کی ہے انہوں نے، اور ان کا سٹیٹمنٹ جو تھا وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے اگریسو تھا۔ اس سے پہلے اتنا اگریسو کبھی بھی نہیں آیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے پرائیویٹلی، یعنی کہ آف دا ریکارڈ بھی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو متنبہ کیا ہے،
اور ऑन द रिकॉर्ड भी हमने पाकिस्तान को मुतनब्बे किया है, खबरदार किया है, शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदों के हवाले की जाए और जो मैंडेट असली है उसका एहतराम किया जाए, क्योंकि ये ममालिक खामोश थे, इसलिए अब ये हो चुका है। और इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को जो समझते थे कि इमरान खान को गिरा लिया जाएगा, ये बाहर बताया गया था कि कोई मसला नहीं है, ये चुटकी का काम है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो वो जो चुटकी वाला काम है वो फंस गया और अब ये हो गया।